آپ نے فرمایا کسی کا ایمان اس وقت تک درستگی کے ساتھ مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درستگی کے ساتھ مضبوط نہ ہو، اور کسی کا دل اس وقت تک درستگی کے ساتھ مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درستگی کے ساتھ مضبوط نہ ہو۔ اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی استقامت کے لیے دل اور زبان کی استقامت کو شرط قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سراپائے اخلاقیات تھی، اور انہی اخلاقیات میں سے ایک آپ کی بہت بڑی خوبی رہی ہے، وہ ہے آپ کا عزم، وہ ہے آپ کا استقلال، اور وہ ہے آپ کی ثابت قدمی۔ جہاں تک ثابت قدمی اور استقلال کا تعلق ہے، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یعنی کہ استقلال دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نظریاتی ہوتا ہے اور ایک عملی ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں طرح کے استقلال اور دونوں طرح کے ثابت قدمی جو تھیں وہ موجود تھیں۔ اپنے نظریے پر ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہنا اور اس کے راستے میں آنے والی تمام مشکلات کو برداشت کرنا نظریاتی استقلال کہلاتا ہے۔ اس نظریاتی استقلال کی ایک مثال آپ کی زندگی سے، نبی کریم نے جب لوگوں کو اللہ کا پیغام سنانا شروع کیا تو اہل مکہ نے ہر ممکن طریقے سے آپ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ استقلال کے ساتھ اپنے مشن پر قائم رہے، پوری ثابت قدمی کے ساتھ۔ جناب ابو طالب آپ کی حمایت کرتے تھے، ان کی حمایت آپ کا ایک بہت بڑا سہارا تھا، چنانچہ قریش نے آپ کی اس مضبوط حمایت کو ختم کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس سلسلے میں قریش کے جو بڑے معززین تھے، ان کا ایک وفد ابو طالب کے پاس گیا اور کہا، آپ کے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے، اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے، لہٰذا یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں۔ اس پورے معاملے کے حوالے سے جب ابو طالب نے آپ سے بات کی تو آپ نے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں فنا ہو جاؤں، تو تب تک میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور اٹھ کر چلے گئے۔ جب واپس ہونے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے تشریف لانے کو کہا اور کہا، بھتیجے جاؤ، جو چاہو کرو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ اب استقلال کی جو دوسری قسم ہے وہ عملی ہے۔ اس کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی کریم کے اعمال میں سے کسی عمل کے متعلق حضرت عائشہ سے دریافت کیا کہ آپ کسی خاص دن یہ عمل کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، آپ کا عمل مبارک جھڑی ہوتا تھا، یعنی کہ جس طرح باطل کی جھڑی برسنے پر آتی ہے تو نہیں رکتی، تو اسی طرح آپ کا عمل بھی ہوتا کہ کبھی اس کے ترک کرنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ اسی طرح اپنی استقامت کو برقرار رکھتے ہوئے تہجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل تھیں، تو ہمیشہ اس کی پابندی فرماتے تھے، سفر میں بھی ترک نہ فرماتے، اگر کبھی طبیعت ناساز ہو جاتی تو بیٹھ کر ادا کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی، اے اللہ کے رسول، میرے لیے اسلام کی کوئی ایسی بات فرما دیجئے جس کے بارے میں آپ کے بعد کسی سے کوئی چیز پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ تو آپ نے فرمایا، قل آمنت باللہ فاستقیم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اسی پر مضبوطی سے جم جاؤ۔ تو آپ نے اس صحابی کو بھی ثابت قدمی ہی کا درس دیا، اور یہ ثابت قدمی مومن کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر مضبوطی سے قائم رہے، تو ان لوگوں کو دنیا میں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی آخرت میں کسی قسم کا ان کو دکھ پہنچے گا۔ یہاں تک کہ ثابت قدمی کے حوالے سے اللہ نے آپ کو بھی حکم دیا ہے، فاستقم کما امرت، اے پیغمبر جس طرح آپ کو حکم کیا گیا ہے آپ اسی طرح استقامت اختیار فرمائیے۔